اگر وہ حضور سے محبت کا دعویٰ رکھتے تھے تو انہوں نے وقت آخر بھی سجدہ قضا، اور ہم بھی حضور سے دعوی محبت رکھتے ہیں۔ اب سوال ہے کیا ہم نے محبت کے تقاضوں کو پورا کیا؟ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، کیا یہ نعرے کھوکھلے نہیں ہیں؟ دیکھیے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس امت میں 63 برس گزار کے گئے، ایک لمحہ بھی ایسا نہیں کہ حضور نے ہمیں بلایا ہو۔ فضل بن عباس کہتے جب حضور کو مرکز نور میں اتارا گیا تو میں نے دیکھا لب حرکت میں تھے، کان قریب کر کے سنا تو حضور اس وقت بھی فرما رہے تھے اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما۔ وہ لمحے یاد کیجئے جب حضور پر عذاب کی آیتیں اتری، رنگ متغیر ہو گیا، آپ مجمع صحابہ سے اٹھے اور باہر چلے گئے۔ صحابہ سمجھے شاید حضور کسی حاجت کے لیے گئے ہیں، تھوڑی دیر انتظار کیا، تشریف نہ لائے تو تلاش کرنا شروع کر دیا، 1 دن 2 دن، حتیٰ کہ تیسرے دن کا سویرا طلوع ہو گیا، ممبر اداس، گلیاں اجڑ گئیں، بلال حبشی مدینے کی گلیوں میں چیخے مار مار کے روتا ہے، سیدہ فاطمہ گھر میں غشی پر غشی آ رہی ہے۔ واصف علی واصف کہتے شرف مکان کا نہیں ہوتا، شرف مکین کا ہوتا ہے۔ وہ یثرب تھا، بیماریوں کا گھر تھا، لیکن سونے محمد کے قدم لگتے ہیں اللہ مدینے کی خاک میں شفا رکھ دیتا ہے۔ تیسرا دن ہوا، صحابہ جنگل میں چلے گئے، وہاں ایک چرواہا ملا، میں نے اس جنگل کی زیارت کی ہے، وہاں گھر بن گئے۔ اس سے کہتے یار تو نے اسلام کا کوئی شخص تو نہیں دیکھا؟ وہ کہتے اتنا میٹھا نام تو میں نے سنا ہی پہلی دفعہ ہے، ہاں اتنا جان تو وہ سامنے غار دیکھتے ہو جس کا نام جبل صلاح ہے، وہاں ایک جوان ہے جو صبح بھی روتا ہے شام بھی روتا ہے، اور کہتا وہ میری بکریاں دیکھو حلقہ بنائے بیٹھی ہے، نہ کچھ کھاتی ہے نہ کچھ پیتی ہے، وہ روتے ہیں تو یہ بھی روتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا وہ رونے والا کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا جب اس کے لبہائے مبارک کھلتے ہیں تو وہ رب حبلی امتی کی صدائیں دیتے ہیں۔ بے جان جسموں میں جان آئی، صحابہ اندر داخل ہوئے، آنکھیں کیا دیکھتی ہیں کہ حضور کی پیشانی نکیلے پتھر پہ جھکی ہے اور رو رہے ہیں، اپنی معیشت کے لیے نہیں، اپنی کہانی تو یہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب اگر آپ کہو تو ہم بطح مکہ کو سونے چاندی کا بنا دیں، اپنے لیے نہیں آپ کے لیے، میرے لیے اللہ سے کہہ رہے تھے اللہ میری امت میری امت۔ صحابہ نے منت سماجی کی، فرمایا میں اتنی دیر تک سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جتنی دیر تک اللہ امت کے معاملے میں راضی نہیں کر دیتا۔ دوستو سیدہ فاطمہ کو خبر ملی، آپ مدینے کی عورتوں کو لے کے اس غار کی طرف بڑھتی ہیں، صحابہ پیچھے ہٹ کے آپ اندر داخل ہوئی اور جا کر کے کہتے ابو بیٹی آئی ہے، جگر کا ٹکڑا آیا ہے، جس کے لیے مسند بچھا دیتے تھے فاطمہ آئی ہے۔ حضور بیٹی کو بھی فرماتے بیٹے مجھے امت کی محبت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جتنی دیر تک اللہ راضی نہیں کر دیتا۔ جوانوں سنیے، پھر سیدہ اپنے اللہ سے کہتی مالک میں نے سنا ہے جب فقیروں اور درویشوں کی دعائیں مستجاب نہیں ہوتی تو وہ سروں سے پگڑیاں اتار کے اے اللہ تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، تجھے پھر اپنے بندوں پہ رحم آ جاتا ہے۔ عرض کیا مالک آج تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ جس پر تو نے تطہیر کی آیتوں کو نازل کیا ہے، میں سر سے دوپٹہ اتار کے اپنے بابا کی امت کے لیے تجھ سے بھیک مانگتی ہوں۔ جوانوں سیدہ کا ہاتھ ردا کی طرف بڑھا، کوہرام مچ گیا، بادلوں کی اوٹ میں سورج نے منہ چھپا لیا، ایسا لگا کہ قیامت آ گئی۔ رومی کہتے پھر ایک صدا اٹھی، پس ندا آمد ز یزداں کا رسول، من دعائے فاطمہ کردم قبول، گر طلب کر دی زمین و آسماں، جملہ بخش دے مجدر یک زمان۔ فرمایا جبریل دیر نہ کرو جلدی جاؤ، میرے نبی سے کہو سجدے سے سر اٹھا لے، ہم نے فاطمہ کی دعا قبول کر لی ہے، جیسے آپ کہو گے امت سے ویسے ہی معاملہ فرما دیں گے۔ محبت تو تقاضے چاہتی تھی جوانوں۔ آئیے آج میں اور آپ تھوڑا سا وقت اپنی ذات کو بھی دیں، یا سارا دن دنیا کی دوڑ میں لگے ہیں، وہ 10-20 منٹ اپنے من میں ڈوبنے کی کوشش کریں کہ کہاں گزار دیے 25 سال، کہاں گزار دیے 50 سال، کہاں گزار دیے بڑھاپا 80 سال عمر ہوگی، لیکن آج بھی گناہوں کی لت میں پڑے ہیں۔ راستے تو ہمارے گناہوں کی راہوں کے مسافر ہیں۔ کیا ہم نے حضور کی وفاؤں میں زندگی گزاری یا اس پیغام کو جو ہے وہ اپنے اوپر مسلط ہی نہ کیا؟ آج کی اس بزم میں یہ پیار کی کہانی ساتھ لے کے جائیے گا۔ حضور رو رو کے آپ کے لیے دعائیں مانگتے ہیں اور ہم نے اس کے صلے میں کیا دیا، یہ غور و فکر آپ بھی کرو گے میں بھی کروں گا۔ اللہ ہمیں عمل کے جذبے دے، اللہ عمل کی راہیں ہمیں عطا فرمائے۔ اور یار آپ کے تو بالکل پڑوس میں اتنا بڑا شخص بیٹھا ہے، اس کی زندگی سے نصیحت حاصل کرو۔ حضور کے نام زندگی لگانے والا آج پوری دنیا میں سلطان بہو کے تذکرے اور چرچرے ہیں۔
اور آئیے ہم بھی عمل کی راہوں کے مسافر بن جائیں تاکہ ہمارا مالک ہم سے راضی ہو جائے۔